ایک تحقیق کے مطابق پانی کے بعد چائے دنیا کا مقبول ترین مشروب ہے اور دنیا میں روزانہ 2 ارب لوگ اپنے دن کا آغاز چائے کی گرما گرم پیالی سے کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس دوران کم ہی لوگوں کے دماغ میں یہ خیال آتا ہوگا کہ یہ مشروب جو ان کے مزاج کو فرحت اور دماغ کو چستی بخشتا ہے ان تک کیسے پہنچا۔ چائے کی یہ کہانی کسی سنسنی خیز ناول سے کم نہیں۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس میں حیرت انگیز اتفاقات بھی ہیں، پرفریب جاسوسی مہم جوئیاں بھی، سامراجی ریشہ دوانیاں بھی، خوش قسمتی کے لمحات بھی اور بدقسمتی کے واقعات بھی۔ چائے کا آغاز کیسے ہوا اس کے بارے میں کئی کہانیاں مشہور ہیں۔ ایک کے مطابق قدیم چینی دیومالائی بادشاہ شینونگ کو صفائی کا اس قدر خیال تھا کہ اس نے تمام رعایا کو حکم دیا کہ وہ پانی ابال کر پیا کریں۔ ایک دن کسی جنگل میں بادشاہ کا پانی ابل رہا تھا کہ چند پتیاں ہوا سے اڑ کر دیگچی میں جا گری۔ شینونگ نے جب یہ پانی پیا تو نہ صرف اسے اس کا ذائقہ پسند آیا بلکہ اسے پینے سے اس کے بدن میں چستی بھی آ گئی۔ یہ چائے کی پتیاں تھیں اور ان کے فوائد کے تجربے کے بعد بادشاہ نے عوام کو حکم دیا کہ وہ اسے آزمائیں۔ یوں یہ مشروب چین کے کونے کونے تک پھیل گیا۔ یورپ سب سے پہلے 16ویں صدی کی ابتدا میں چائے سے آشنا ہوا جب پرتگالیوں نے اس کی پتی کی تجارت شروع کی۔ ایک صدی کے اندر چائے دنیا کے مختلف علاقوں میں پی جانے لگی، لیکن خاص طور پر یہ انگریزوں کو اس قدر پسند آئی کہ یہ گھر گھر پی جانے لگی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی مشرق سے ہر قسم کی اجناس کی تجارت کی ذمہ دار تھی۔ اسے چائے کی پتی مہنگے داموں چین سے خریدنا پڑتی تھی اور وہاں اسے لمبے سمندری راستے سے دنیا کے باقی حصوں کی ترسیل چائے کی قیمت میں مزید اضافہ کر دیتی تھی۔ اس وقت سی پیک والا راستہ دریافت نہیں ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انگریز شدت سے چاہتے تھے کہ خود اپنی نوآبادی ہندوستان میں چائے اگانا شروع کر دیں تاکہ چین کا پتا ہی کٹ جائے۔ اس منصوبے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ چائے کا پودا کیسے اگتا ہے اور اس سے چائے کیسے حاصل ہوتی ہے۔ سر توڑ کوششوں کے باوجود اس راز سے پردہ نہ اٹھ سکا۔ یہی وجہ تھی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے ایک محقق رابرٹ فارچیون کو اس پرخطر جاسوسی مہم پر بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے اسے چین کے ان علاقوں تک جانا تھا جہاں شاید مارکو پولو کے بعد کسی یورپی نے قدم نہیں رکھا تھا۔ اسے معلوم ہوا تھا کہ فوجیان صوبے کے پہاڑوں میں سب سے عمدہ کالی چائے اگتی ہے، اس لیے اس نے اپنے راہبر کو وہیں کا رخ کرنے کا حکم دیا۔ اس مہم میں بہت کچھ داؤ پر لگا ہوا تھا۔ اگر فارچون کامیاب ہو جاتا تو چائے پر چین کی ہزاروں سالہ اجارہ داری ختم ہو جاتی اور ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں چائے اگا کر ساری دنیا میں فراہم کرنا شروع کر دیتی۔ لیکن دوسری طرف اگر وہ پکڑا جاتا تو اس کی صرف ایک ہی سزا تھی، یعنی موت۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ چائے کی پیداوار چین کا قومی راز تھی اور اس کے حکمران صدیوں سے اس راز کی حفاظت کی سر توڑ کوششیں کرتے آئے تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اسے خاص طور پر ہدایت دے رکھی تھی کہ بہترین چائے کے پودے اور بیج ہندوستان منتقل کرنے کے علاوہ آپ پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ آپ اس پودے کی کاشت اور چائے کی پتی کی تیاری کے بارے میں ہر ممکن معلومات حاصل کر کے لائیں تاکہ انہیں بروئے کار لا کر ہندوستان میں چائے کی نرسریاں قائم کرنے میں ہر ممکن مدد مل سکے۔ اس کام کے لیے معاوضہ اسے 500 پاؤنڈ سالانہ ادا کیا جانا تھا۔ اگرچہ فارچون تربیت یافتہ ماہر نباتیات تھا لیکن یہ کام بہت مشکل تھا۔ فارچون کا مقصد عام چائے کے پودے حاصل کرنا نہیں تھا بلکہ وہ عمدہ ترین چائے حاصل کرنا چاہتا تھا تاکہ ہندوستان میں بڑے پیمانے پر چائے کا بین الاقوامی کاروبار عمدہ ترین چائے سے شروع کیا جائے۔ آخر کشتیوں، پالکیوں، گھوڑوں اور دشوار گزار راستوں پر پیدل چل کر 3 ماہ کے دشوار گزار سفر کے بعد فارچون کوہ ویوئی کی ایک وادی میں قائم چائے کے ایک بڑے کارخانے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس سے قبل یورپ میں سمجھا جاتا تھا کہ سبز چائے اور کالی چائے کے پودے الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن یہ دیکھ کر فارچون کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ دونوں اقسام کی چائے ایک ہی پودے سے حاصل کی جاتی ہے۔ اصل فرق دونوں کو سکھانے اور پکانے کے طریقوں میں ہے۔ فارچون یہاں چائے بننے کے ہر مرحلے کا گہرا مگر خاموش مشاہدہ کرتا رہا اور نوٹس لیتا رہا۔ اگر اسے کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ اپنے راہبر کی وساطت سے پوچھ لیتا تھا۔ فارچون کی محنت رنگ لائی اور بالآخر وہ حکام سے بچا کر چائے کے پودے، بیج اور چند مزدور بھی ہندوستان سمگل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس کی نگرانی میں آسام کے علاقے میں پودے اگانا شروع کیے اور یوں چین کا یہ قومی خزانہ سمگل ہو کر یورپ اور ہندوستان تک پہنچ گیا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔